بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ ناظرین، آج کا واقعہ اصحاب الاخدود کے بارے میں ہے۔ ظہور اسلام کے وقت نجران عیسائیوں کا مرکز تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل یہاں دو مشہور واقعات ہو چکے تھے جن کا ذکر قرآن حکیم میں ملتا ہے۔ ایک اصحاب الاخدود کا اور دوسرا خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کے ارادے سے آنے والے ابراہ کا واقعہ۔ خد عربی میں گڑھے، کھائی یا خندق کو کہتے ہیں۔ زیر نظر واقعے میں عمرہ اور سرداروں نے اہل ایمان کو آگ سے بھرے ہوئے گڑھوں میں پھینک پھینک کر جلا دیا تھا، اس لیے انہیں اصحاب الاخدود یعنی کھائی والے اصحاب کہا گیا ہے۔ 30ویں پارے کی سورہ البروج میں یہ واقعہ اس طرح بیان ہوا ہے: قسم ہے مضبوط کنوں والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیز کی کہ مارے گئے گھڑے والے، اس گھڑے والے جس میں خوب بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی، جبکہ وہ اس گڑھے کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے، اور جو کچھ وہ ایمان والوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے، اور ان اہل ایمان سے ان کی دشمنی اس کے سوا کچھ اور نہ تھی کہ وہ اس خدا پر ایمان لے آئے تھے جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، جو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے، اور وہ خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں پر ظلم و ستم توڑا اور پھر اس سے تائب نہ ہوئے، یقیناً ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلائے جانے کی سزا ہے۔ یہاں کھائی والوں کا جو واقعہ ذکر کیا گیا، اس کے بارے میں حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پہلے زمانے میں ایک ظالم بادشاہ تھا۔ اس کا ایک جادوگر تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، آپ میرے پاس ایک لڑکا بھیج دیں تاکہ میں اسے جادو سکھا دوں۔ بادشاہ نے جادو سیکھنے کے لیے اس کے پاس ایک لڑکا بھیج دیا جس کا نام عبداللہ بن تامر تھا۔ وہ لڑکا جس راستے سے گزر کر جادوگر کے پاس جاتا تھا، اس راستے میں ایک راہب فیموس رہتا تھا۔ وہ لڑکا روزانہ اس راہب فیموس کے پاس بیٹھ کر اس کی باتیں سننے لگا، اور اس راہب کا کلام اس کے دل میں اترتا جا رہا تھا۔ جب وہ لڑکا جادوگر کے پاس پہنچتا تو دیر سے آنے پر جادوگر اسے مارتا۔ لڑکے نے راہب سے اس کی شکایت کی تو راہب نے کہا، جب تمہیں جادوگر سے خوف ہو تو کہہ دینا کہ گھر والوں نے روک لیا تھا، اور جب گھر والوں سے خوف ہو تو ان سے کہہ دینا کہ جادوگر نے مجھے روک لیا تھا۔ یہ سلسلہ یوں ہی جاری تھا کہ اسی دوران ایک دن ایک بڑے اژدہے نے لوگوں کا راستہ بند کر دیا۔ لڑکے نے سوچا کہ آج میں آزماؤں گا کہ جادوگر کا دین افضل ہے یا راہب کا۔ چنانچہ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور کہا، اے اللہ عز و جل، اگر تجھے راہب کا دین جادوگر سے زیادہ پسند ہے تو اس پتھر سے اس سانپ کو ہلاک کر دے تاکہ لوگ راستے سے گزر سکیں۔ چنانچہ جب لڑکے نے پتھر مارا تو وہ جانور اس کے پتھر سے مر گیا۔ پھر اس لڑکے نے راہب کے پاس جا کر اسے اس واقعے کی خبر دی۔
تو اس نے کہا کہ اے بیٹا، آج تم مجھ سے افضل ہو گئے ہو، تمہارا مرتبہ وہاں تک پہنچ گیا ہے کہ جسے میں دیکھ رہا ہوں۔ ان قریب تم مصیبت میں گرفتار ہو گئے، اور جب تم مصیبت میں گرفتار ہو تو کسی کو میرا پتہ نہ دینا۔ اس کے بعد اس لڑکے کی دعائیں قبول ہونے لگیں، اور اس کی دعا سے مادرزاد اندھے اور برس کے مریض اچھے ہونے لگے، اور وہ تمام بیماریوں کا علاج کرنے لگا۔ بادشاہ کا ایک ساتھی نابینا ہو گیا۔ اس نے جب یہ خبر سنی تو اس لڑکے کے پاس بہت سے تحائف لے کر آیا اور اس سے کہا، اگر تم نے مجھے شفا دے دی تو میں یہ سب چیزیں تمہیں دے دوں گا۔ لڑکے نے کہا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، بلکہ شفا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا اور وہ تمہیں شفا عطا کر دے گا۔ چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دی۔ جب وہ بادشاہ کے پاس گیا اور پہلے کی طرح اس کے پاس بیٹھا تو بادشاہ نے پوچھا، تمہاری بینائی کس نے لٹائی ہے؟ اس نے کہا، میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا، کیا میرے سوا تیرا کوئی اور رب ہے؟ اس نے کہا، ہاں، میرا اور تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے اسے گرفتار کر لیا اور اس وقت تک اسے اذیت دیتا رہا جب تک اس نے لڑکے کا پتہ نہ بتا دیا۔ پھر اس لڑکے کو لایا گیا اور بادشاہ نے اس سے کہا، اے بیٹے، تمہارا جادو یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ تم مادرزاد اندھوں کو ٹھیک کر دیتے ہو، برس کے مریضوں کو تندرست کر دیتے ہو، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ کرتے ہو۔ اس لڑکے نے کہا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، بلکہ شفا تو میرا اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ بادشاہ نے اسے گرفتار کر لیا اور اس وقت تک اسے اذیت دیتا رہا جب تک اس نے راہب کا پتہ نہ بتا دیا۔ پھر راہب کو لایا گیا اور اس سے کہا گیا کہ اپنے دین سے پھر جاؤ۔ راہب نے انکار کیا تو بادشاہ نے آرا منگوا کر اس کے سار کے درمیان رکھا اور اسے آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا۔ پھر اس نے اپنے ساتھی کو بلایا اور اس سے کہا کہ اپنے دین سے پھر جاؤ۔ اس نے انکار کیا تو بادشاہ نے اسے بھی آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا۔ پھر اس لڑکے کو بلایا اور اس سے کہا کہ اپنے دین سے پھر جاؤ۔ اس لڑکے نے انکار کیا تو بادشاہ نے اپنے چند ساتھیوں سے کہا، اس لڑکے کو فلاں پہاڑ پر لے جاؤ اور اسے لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤ۔ اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے پھینک دینا۔ وہ لوگ اس لڑکے کو لے کر گئے اور پہاڑ پر چڑھ گئے۔ اس لڑکے نے دعا کی، اے اللہ عز و جل، تو جس طرح چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ اسی وقت ایک زلزلہ آیا اور وہ سب لوگ پہاڑ سے نیچے گر گئے۔ اس کے بعد وہ لڑکا بادشاہ کے پاس چلا گیا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا، جو لوگ تمہارے ساتھ گئے تھے ان کا کیا ہوا؟ لڑکے نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بچا لیا۔ بادشاہ نے پھر اسے اپنے چند ساتھیوں کے حوالے کیا اور کہا کہ اسے ایک کشتی میں سوار کر کے سمندر کے وسط میں لے جاؤ۔
اگر یہ اپنا دین چھوڑ دے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے سمندر میں پھینک دینا۔ وہ لوگ اسے سمندر میں لے گئے تو اس نے دعا کی، اے اللہ عز و جل، تو جس طرح چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ وہ کشتی فوراً الٹ گئی اور اس لڑکے کے علاوہ سب لوگ غرق ہو گئے۔ وہ لڑکا پھر بادشاہ کے پاس چلا گیا تو بادشاہ نے پوچھا، جو لوگ تمہارے ساتھ گئے تھے وہ ان کا کیا ہوا؟ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بچا لیا۔ پھر اس نے بادشاہ سے کہا، تم مجھے اس وقت تک قتل نہیں کر سکو گے جب تک میرے کہنے کے مطابق عمل نہ کرو۔ بادشاہ نے وہ عمل پوچھا تو لڑکے نے کہا، تم ایک میدان میں سب لوگوں کو جمع کرو اور مجھے کھجور کے تنے پر سولی دو، پھر میرے ترکش سے ایک تیر نکال کر بسم اللہ رب الغلام کہہ کر مجھے مارو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو وہ تیر مجھے قتل کر دے گا۔ چنانچہ بادشاہ نے تمام لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا اور اس لڑکے کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کر کے تیر چھوڑ دیا۔ وہ تیر لڑکے کی کان پٹی میں پیوست ہو گیا۔ لڑکے نے تیر لگنے کی جگہ پر اپنا ہاتھ رکھا اور انتقال کر گیا۔ یہ دیکھ کر تمام لوگوں نے کہا کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ بادشاہ کو اس واقعے کی خبر دی گئی اور اس سے کہا گیا کہ کیا تم نے دیکھا کہ جس سے تم ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ نے وہی کچھ تمہارے ساتھ کر دیا، اور تمام لوگ ایمان لے آئے۔ اس نے میدان میں خندق کھودنے کا حکم دیا۔ جب اس کی کھدائی مکمل ہوئی تو ان میں آگ جلوائی گئی۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ جو اپنے دین سے نہ پھرے اسے آگ میں ڈال دیا جائے، اور بادشاہ اور اس کے مصاحب میدان کے کنارے پر کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ چنانچہ لوگ اس آگ میں ڈالے جانے لگے، یہاں تک کہ ایک عورت آئی اور اس کی گود میں ایک بچہ تھا۔ وہ ذرا جھجکی تو بچے نے کہا، اے ماں صبر کر اور جھجک نہیں، تو سچے دین پر ہے۔ اور وہ بچہ اور ماں بھی آگ میں ڈال دیے گئے۔ مسلم کتاب الزہد والرقائق، باب قصۃ اصحاب الاخدود۔ اور حضرت ربیع بن انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو مومن آگ میں ڈالے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے آگ میں پڑنے سے پہلے ہی ان کی روحیں قبض فرما کر انہیں نجات دی، اور آگ نے خندق کے کناروں سے نکل کر کنارے پر بیٹھے ہوئے کفار کو جلا دیا۔ تو ناظرین السلام علیکم۔ اسلامی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ شکریہ۔